شكرا أستزيد به من درر الغرر الفوائد ظواهر الجواهر وأصلي وأسلم على نبيك السراج الوهاج وصدر الشريعة وعلى آله الطاهرين وأصحابه الظاهرين والأئمة المجتهدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة قابل قدر حاضرین، معزز سامعین اور سامعات، ناظرین اور ناظرات، آج رمضان المبارک کا تیسرا تیسرے عشرے کا پہلا دن جمعۃ المبارک یعنی 21واں روزہ ہے، اور اس دن یعنی 21ویں روزے کو اس دنیا کے عظیم چشم و چراغ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ وہ کیسے شہید ہوئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے آج۔ کیسے ہوئے ہیں اس سلسلے میں ہم مختصر وقت میں مختصر انداز میں حافظ عماد الدین ابن کثیر کی مشہور زمانہ کتاب البدایہ والنہایہ المعروف بتاریخ ابن کثیر سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ خارجیوں کے گروہ میں 3 خارجی عبد الرحمن ابن ملجم اور البرک ابن عبداللہ تمیمی اور عمر ابن بکر تمیمی، یہ تینوں ظالم خارجی اکٹھے ہو کر آپس میں اس بات کا منصوبہ بنا رہے تھے اور اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بھائیوں کو جو اہل نہروان میں سے تھے ان کو قتل کیا ہے، ان کو واصل بجہنم کیا ہے۔ انہوں نے ان کے لیے رحم کی دعا کی اور کہنے لگے ہم ان کے بعد باقی رہ کر زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ یعنی وہ ملعون جو تھے اپنے بھائیوں کے لیے کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہ رکھتے تھے، اور اگر ہم اپنے آپ کو فروخت کرتے تو ہم ائمہ ضلال کے پاس آتے، گمراہ لوگوں کے پاس آتے، یعنی حضرت علی جیسے لوگوں کو گمراہ سمجھتے تھے وہ، اور ان گمراہوں کو قتل کر دیتے اور شہروں کو ان سے راحت اور چین دیتے اور ان سے اپنے بھائیوں کا بدلہ لیتے۔ آپس میں یہ مشورہ کیا ان تینوں خارجیوں نے، ظالموں نے، بے دین اور بددینوں نے،
ان تینوں میں ابن ملجم نے کہا میں تم لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں بے نیاز کر دوں گا، اس سے تم بے فکر رہو، اس میرے ذمہ ہے قتل کرنا اس کو اس دنیا سے ہٹانا، روپوش کرنا، یہ میرے ذمہ ہے۔ البرق نے کہا کہ بس اگر تو نے علی ابن ابی طالب کا ذمہ اٹھایا ملجم، تو میں تم کو حضرت معاویہ کے بارے میں بے نیاز کر دیتا ہوں، وہ میرا ذمہ ہے، اس کو میں قتل کروں گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو عمر ابن بکر تمیمی نے کہا اگر تم دونوں نے ان کا ذمہ اٹھا لیا تو سنو میں تم کو حضرت عمر ابن العاص کے بارے میں بے نیاز کر دیتا ہوں، اس کا قتل کرنا میرے ذمہ ہے۔ یہ تین آدمی تھے اور تینوں کو قتل کرنے کا انہوں نے عزم کیا، ارادہ بنا لیا، منصوبہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، پختہ ارادہ کیا کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے مقرر کردہ شخص کو قتل سے باز نہیں رہے گا، جو وعدہ کیا پکا رہے گا۔ انہوں نے اپنی تلواریں پکڑ لی اور تلواروں کو زہر آلود کر لیا، تیز کر لیا، اور 17 رمضان کی تاریخ مقرر کر لی۔ مہینہ بھی دیکھو کیا ہے اور ان کا ارادہ تو دیکھو، آل رسول اور فاطمہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے رفیق حیات کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے۔ تاریخ آپس میں انہوں نے 17 رمضان کی مقرر کر دی۔ ان میں سے ہر شخص اس شہرت میں رات بسر کرے گا جس میں اس کا مقرر کردہ شخص رہتا ہے، یعنی جس شہر میں جو بھی علی جہاں رہتا ہے، معاویہ جہاں رہتا ہے، اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم یہ جس شہر میں رہتے ہیں، بس ہمارا جو منتخب آدمی ہے، جس کے ذمہ جو ہے، وہ اسی شہر میں جا کر بسیرا کرے گا۔ لہذا ابن ملجم کوفہ چلا گیا اور اس نے اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھا، چھپائے رکھا، یہاں تک کہ ان کے جو خارجی دوست تھے، ان کے جو خارجی اصحاب تھے، ان سے بھی اس نے اس واقعہ کو پوشیدہ رکھا جو وہاں کوفہ میں رہتے تھے۔ اسی دوران میں ابن ملجم اور بنی رباب کے کچھ لوگوں میں بیٹھک ہوگی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہروان میں اپنے قتل ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک عورت آئی، ان لوگوں میں سے ایک عورت اٹھی، ایک عورت آئی جسے قطام بنت الشجنہ کہا جاتا ہے۔ قطام بنت الشجنہ اس کا نام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہروان میں اس عورت کے بھائی اور باپ کو قتل کیا تھا، اور نہایت خوبصورت عورت تھی، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بڑی مشہور تھی وہ عورت اس علاقے میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں۔ اس نے عبادت کے لیے جامع مسجد میں علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ جب ابن ملجم نے اسے دیکھا، اس عورت کو، تو اس نے اس کی عقل سلب کر لی، وہ اتنا اس پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، تا وہ پہلے سے زانی، شرابی، بدماش تھا۔ اس عورت کی خوبصورتی کو، حسن و جمال کو دیکھا تو اس کی عقل اڑ گئی، اور وہ جس کام کے لیے آیا تھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، وہ اس کام کو بھول گیا اس عورت کے حسن و جمال دیکھ کر، اور اس نے اسے پیغامی نکاح دیا اس عورت کو کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس عورت نے اس پر کچھ شرائط کا اظہار کیا،
کہ میں تو نکاح کر لوں گی تیرے ساتھ، لیکن میرے کچھ شرائط ہیں۔ کہا کیا شرائط ہیں آپ کے؟ کہا 3000 درہم ایک خادم اور ایک کنیز کی میں شرط تیرے ساتھ لگاتی ہوں، اور ساتھ یہ کہ اس عورت کی خاطر تو نے حضرت علی کو بھی قتل کرنا ہے، یہ شرط ہے میرے ساتھ نکاح کرنے کی، تیار ہو؟ تو اس ظالم بدبخت نے کہا یہ سب کچھ تیرے لیے کروں گا، مجھے منظور ہے، اور قسم بخدا، خدا کی قسم، مجھے اس شہر میں صرف حضرت علی کا قتل ہی لایا ہے پہلے سے، اور آپ نے بھی شرط لگا دی تو مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ابن ملجم نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اسے قبول کر کے اس نے اس کو اندر لایا، پھر اسے اس کا آپس میں ایک گہرا تعلق بن گیا۔ اس عورت نے اسے اس کام کی ترغیب دینے لگی، اور اس عورت نے اپنی قوم تمیم الرباب سے وردان نامی ایک شخص کو اس ملجم کا مددگار بننے کے لیے اکسایا کہ وردان، تم حضرت علی کے قتل میں اس ملجم کے ساتھ معاونت کے لیے شریک ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ایک اور شخص کی طرف مائل ہو گیا کہ نہیں، میری نظر میں ایک اور شخص ہے جس کا نام شبیب بن نجدۃ الاشجعی الحروری ہے، میرے ساتھ وہ ہوگا، وہ میری مدد کرے گا حضرت علی کے قتل میں۔ ابن ملجم نے اسے کہا کیا تجھے دنیا اور آخرت کی بزرگی میں کچھ دلچسپی ہے شبیب؟ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہے۔ اس نے کہا تیری ماں تجھ کو کھو دے، تیری ماں تجھے رلا دے، بدبخت بد نصیب، تو نے ایک بڑی بات کی ہے، تو اسے کیسے کر سکے گا؟ ابن ملجم نے کہا میں اس کے لیے مسجد میں چھپ جاؤں گا، اور جب وہ صبح کی نماز کے لیے نکلیں گے تو ہم ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں گے، کیا مشکل ہے یہ؟ اگر ہم بچ گئے تو ہم اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اپنا بدلہ لے لیں گے، اور اگر قتل ہو گئے تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، یہ بھی امید رکھتے تھے بدماش۔ اس نے کہا تو ہلاک ہو جا۔ شبیب نے اسے کہا ابن ملجم تو تباہ ہو جا، تو ہلاک ہو جا، اگر حضرت علی کے سوا کوئی اور شخص ہوتا تو وہ میرے لیے بہت معمولی ہوتا، آسان کام ہوتا، میں ان کی سبقت اسلامی کے سوا کوئی اور شخص نہیں جانتا۔ سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت کو میں جانتا ہوں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا مقام دیتے ہیں، کیا مرتبہ دیتے ہیں، میں جانتا ہوں، اور میں ان کے قتل کے لیے انشراح صدر نہیں پاتا، یعنی میرا سینہ اس کے لیے، یعنی میرا دل نہیں چاہتا کہ میں حضرت علی جیسے شخص کے قتل کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں اے شبیب کہ انہوں نے اہل نہروان کو قتل کیا ہے، ان سے جھگڑا کیا؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انہیں اپنے مقتول بھائیوں کے بدلے میں قتل کرتے حضرت علی کو۔ جب یہ بات ابن ملجم نے کہی تو اس شبیب نے اس کی بات قبول کر کہ مجھے قبول ہے، اور ماہ رمضان آ گیا، یہ مہینہ آ گیا جس پہ آج ہم اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ابن ملجم نے ان سے 17 رمضان جمعہ کی شب کا وعدہ کیا کہ 17 رمضان کو جمعہ کی شب، جمعے کی رات کو یہاں سے نکلیں گے اور اس مسجد میں جائیں گے جہاں حضرت علی نماز پڑھاتے ہیں۔
یہ وہ رات ہے جس کے متعلق میں نے اپنے اصحاب سے وعدہ کیا ہے، یعنی وہ جو دوسرے تھے ان سے بھی اس جمعے کے وعدہ کیا کہ وہ بھی آج جمعے کی رات اپنے اپنے مقام پر جائیں گے، اپنے ٹارگٹ پر پہنچیں گے۔ اللہ اکبر، کہ وہ اس پہ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص پر حملہ کر دیں۔ لہذا یہ تینوں ابن ملجم، وردان اور شبیب تلواریں لگا کر آئے۔ یہ تین آدمی آئے، شبیب، وردان اور ابن ملجم۔ اس دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ کے جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلا کرتے تھے، اور جب آپ نکلے تو آپ لوگوں کو نماز کے لیے نیند سے اٹھانے لگے اور نماز نماز کہنے لگے، الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں دیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نماز اذان کے بعد نماز کے لیے پکارنا، نماز نماز کی صدائیں لگانا، صلاۃ صلاۃ کی صدائیں لگانا، یہ صحابہ اکرام کی سنت، یہ بڑی پرانی سنت ہے۔ تو جس دروازے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے اور یہ صدائیں لگاتے، جب آپ نکلے اور یہ صدائیں لگانے شروع کر دے کہ لوگوں نماز کا وقت ہے، اٹھو نماز کا وقت ہے، تو شبیب نے اپنا تلوار، شبیب نے آپ پر تلوار کے ساتھ حملہ کیا، جو ابن ملجم کے ساتھ مدد کے لیے گیا تھا، جو ابن ملجم نے خود پسند کیا تھا اپنے ساتھ۔ شبیب نے آپ پر تلوار کے ساتھ حملہ کیا اور آپ کو تلوار ماری تو وہ تاخچے میں لگی، آپ بچ گئے اس سے، اور ابن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار ماری تو اس کا خون آپ کی داڑھی پر بہہ پڑا۔ جب ابن ملجم کی تلوار حضرت علی شیر خدا کے سر مبارک میں جا کر گھسی لگی تو ایک خون کا فوارہ نکل گیا، اور اس خون سے آپ کے کرتا مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کے کپڑے مبارک رنگین ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ابن ملجم نے آپ کو تلوار ماری، جس وقت تلوار ماری تو اس نے کہا لا حکم الا اللہ لیس لک یا علی ولا لاصحابک، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، اے علی تیرا اور تیرے اصحاب کا نہیں ہے، کیونکہ بغض تھا ان کے دل میں حضرت علی اور حضرت علی کے اصحاب کا۔ یہ نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مڑ کر دیکھا کہ یہ ظالم تھے تو آپ نے آواز دی، مسجد میں اور بھی لوگ تھے، آواز دی، باہر سے بھی لوگ آ رہے تھے کہ اس ظالم کو پکڑو، اسے پکڑو۔ اور جب یہ آواز دی تو جو وردان تھا وہ بغیرت تو بھاگ گیا، اور حضرموت کے ایک شخص نے پکڑ کر اسے قتل کر دیا بھاگتے ہوئے، اسے وہاں مردار کر دیا، اور شبیب نے بھاگ کر جان بچائی، جس کی تلوار تاخچے میں لگی تھی اس نے بھاگ کر جان بچا لی اور لوگوں سے نکل گیا، لوگ اسے پکڑ نہیں سکے، اور ابن ملجم کو پکڑا گیا، اسی وقت پکڑا گیا یہ ظالم، یہ بدبخت۔ جب پکڑا گیا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جعدہ بن حبیرہ بن ابی وہب کو آگے کیا، بلایا اور فرمایا کہ تو میرا خلیفہ بن جا، اور اس نے اس طرح کر نماز کا وقت جا رہا ہے، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت بڑا کم ہوتا ہے، ذرا غور تو کرو، ادھر سے تلوار کی ضرب لگی ہے، خون کے فوارے نکلے ہیں، اور مسجد میں ہے اور نماز کا وقت ہے، ہم میں سے ایسا ہو جائے تو ہمیں نماز کی فکر ہوگی، ہمیں نماز کا خیال ہوگا، ہم تو گھروں میں بھاگیں گے، جو صحیح ہے وہ بھی، جو زخمی ہے وہ بھی، ہم مسجد کو خالی کر دیں گے۔ وہ بھاگے نہیں اپنے گھر، وہ وہیں ٹھہرے اور آپ کو
کو اپنی فکر نہیں لاحق ہوئی، آپ کو اپنے اولاد کی فکر لاحق نہیں ہوئی، آپ کو اپنے گھر جانے کی فکر لاحق نہیں ہوئی، آپ نے فوراً کہا اور جادہ بن حبیرہ بن ابی وہب آگے آؤ مصلی رسول کو سنبھالو، مصلی رسول کو سنبھالو۔ مصلی رسول خالی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ستون ہے دین کا۔ آؤ مصلی رسول پہ کھڑے ہو جاؤ، اسے سنبھالو۔ تو میرے بھائیوں، علی علی کرنے والوں، علی کے ساتھ پیار کرنے والوں، اے علی کی اولاد، صرف علی کا نام لینا کافی نہیں ہے، علی کا کردار اپنانا پڑے گا، علی کا وقار اپنانا پڑے گا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اپنانی پڑے گی۔ وہ علی شیر خدا جسے تلوار کی ضرب لگی ہے اور لگی بھی سر میں ہے، خون کے فوارے نکلے لیکن نماز یاد ہے، مصلی رسول یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ پکڑا گیا ابن ملجم کو، لایا گیا اور آپ کے بازو آپ کو باندھا گیا زنجیروں سے مسجد میں۔ جب باندھ کر اس خبیث کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کیا، آپ نے اسے کہا اے دشمن خدا، کیا میں نے تم سے حسن سلوک نہیں کیا؟ میں نے تجھ سے اچھا برتاؤ نہیں کیا؟ اس نے کہا بے شک آپ نے فرمایا تجھے اس کام پر کس نے برا گیختہ کیا، کس بات نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو مجھے قتل کر، میرے قتل کے پیچھے آ؟ اس نے کہا میں نے 40 روز اس کے لیے سوچا، فکر کی، اور 40 روز اس تلوار کو میں تیز کرتا رہا، 40 روز اس تلوار کو میں زہر پلاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ اس کی مخلوق کی بدترین آدمی کو قتل کرے گا۔ یہ ابن ملجم کہتا ہے، اب ظالم پکڑا بھی ہے اور یہ کہہ بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب فرمایا، ظالم میں تجھے اس سے مقتول دیکھتا ہوں، اس سے مردار دیکھتا ہوں، اس تلوار سے جو تو 40 روز لگاتار تیز کرتا رہا اور زہر میں اس کی پیاس بجھاتا رہا، اسے زہر پلاتا رہا، اس تلوار سے میں تجھے قتل کرنا دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور تجھے اللہ کی مخلوق کا بدترین آدمی میں دیکھتا ہوں۔ اے ابن ملجم، دنیا کی مخلوق ترین مخلوق میں تو سب سے بدترین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے دوستو، نماز ادا کر لو اور سن لو میری وصیت، اگر میں مر جاؤں تو تم اسے قتل کر دینا، اسے مردار کر دینا، اسے ختم کر دینا، ہلاک کر دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں بہتر جانتا ہوں کہ میں اس سے کیا کروں گا، میرے معاملے میں تم اختیار نہیں کرتا، میں مر گیا تو وصیت ہے اسے بھی ہلاک کر دو، قتل کر دو، مردار کر دو۔ جندب بن عبداللہ نے کہا یا امیر المؤمنین، اے علی بن ابی طالب، اگر آپ فوت ہو جائے تو ہم حضرت حسن کی بیعت کر لیں گے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی کی بیعت کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا میں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں اور نہ تمہیں منع کرتا ہوں، تم بہتر سمجھتے ہو، تم بہتر سمجھتے ہو، ہم اقتدار کے پیاسے نہیں ہیں، ہم یہ ہوس نہیں رکھتے، ہمیں دین اسلام کی ہوس ہے، تم بہتر جانتے ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے، بہت کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے، اس کے سوا آپ کچھ نہ بولتے تھے، آپ کی زبان سے اور کچھ آواز نہیں نکلتی تھی، آپ کی صدا یہی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کسی نے سنی ہوگی تب تو تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا، معلوم ہوا بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور سوچ اور فکر ہے۔
اللہ اکبر۔ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی وہ یہ آیت تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ایک مثقال برابر بھی نیکی لائی وہ بھی اسے عطا کی جائے گی، اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، وہ بھی اسے دکھا دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک مثقال برابر برائی کی، زیادتی کی، جرم کیا وہ بھی اس کو دکھایا جائے گا، وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ وصیت کی آخری بات کی حضرت علی